سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ صرف اس خوشی میں شریک ہو کر امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا زندگی میں کچھ اور کر کے بھی امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ کیسا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ مثلا آج اگر میں اور آپ مدینے میں ہوتے، تصور کیجئے گا، میں اور آپ مدینے میں ہوتے اور ہم اور آپ اللہ کے نبی کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے نواسے کی آمد کی مبارکباد دینے آئے، ہوتے تو جاتے یا نہیں جاتے؟ جاتے۔ اگر نبی ہم سے کہتے کہ مجھے جو لوگ مبارکباد دینے آئے ہیں، میں ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک خبر سنا رہا ہوں کہ میرا یہ بیٹا 60 سال کے بعد یا کم بیشتر کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے، آپ خوشی مبارکباد دینے گئے تھے، جیسے آپ مبارکباد دینے پہنچے اللہ کے نبی نے آپ کو یہ خبر دی کہ تم جو میرے چاہنے والے، میرے نواسے کی مبارکباد دینے آئے ہو، میرا یہ بیٹا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اب آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب جو آپ نے نیکسٹ بات کہنی ہے اپنے نبی سے، وہ کیا کہنی ہے؟ دو راستے ہیں آپ کے پاس، دو راستے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ دوبارہ مبارکباد کہیں اور گھر واپس چلے جائیں، بلکہ اللہ کے نبی سے یہ بھی کہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے نواسے کی مبارکباد دینے آیا تھا، کوئی عیدی، کوئی گفٹ، کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز تو میں گھر جاؤں۔ تو آپ گفٹ لیں، عیدی لیں اور گھر واپس چلے جائیں، یہ مناسب ہے؟ یا ایک اور آپشن بھی ہے، ایک اور آپشن بھی، ایک اور راستہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر کوئی سید الشہداء کا، اللہ کے رسول کا، در اہل بیت کا سچا چاہنے والا ہو، وہ مبارکباد دینے آئے اور اس کو نبی بتائیں کہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا ہے، تو اس سچے چاہنے والے کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ مبارکباد دے، عیدی لے اور گھر جائے، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ نبی سے کہے کہ اے نبی، میں آپ کو مبارکباد دینے تو آیا ہوں، آپ نے مجھے خبر دی ہے کہ نواسا شہید ہونے والا ہے، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ سے ایک درخواست کروں گا، مجھے اللہ سے اتنی زندگی دلوا دیں کہ میں آپ کے نواسے کا ساتھ دے دوں۔ آپ خود بتائیے، یہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے، لیکن زیادہ تر لوگ کیا کریں گے؟ زیادہ تر لوگ اتنا آگے نہیں جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ مبارکباد دیں گے اور گھر واپس چلے جائیں گے۔ اب میں آپ کو پوچھوں گا کہ بھائی، آپ جو ریونین کے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، آپ پہلا والا کرنا چاہیں گے یا دوسرا والا کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ صحیح ہے، اگر آپ پہلا والا کرنا چاہیں گے تو آپ نے اشعار سن لیے ہیں، مبارکباد دے دی ہے، میں نے 10-15 درود بھجوا چکا ہوں گا یا اور بھجواؤں گا، آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ اپنے گھروں کو تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے جائیے گا، اور پھر مڑ کے نہیں سوچئے نعوذ باللہ تعالی کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو۔ یہ ایک راستہ ہے۔ اگر آپ نے پہلے راستے پہ چلنا ہے، یہ ایک راستہ ہے۔ اگر آپ نے دوسرے راستے پہ چلنا ہے تو پھر اب کہانی شروع ہوگی، اب کہانی شروع ہوگی، یعنی مبارکباد دینے پر کہانی ختم نہیں ہوگی بلکہ شروع ہوگی۔ اگر آپ دوسرے والے بندے ہوئے نا تو ماتم کرنے پر کہانی ختم نہیں ہوگی، ماتم کرنے پر کہانی شروع ہوگی۔ وہ دوسری کہانی کیا ہوگی؟ کیا شروع ہونے والا ہے؟ یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چاہے آپ پہلے میں ہوں چاہے آپ دوسرے میں ہوں۔
مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ دوسرے میں آنا چاہتے ہیں تو اب کہانی شروع ہوئی ہے۔ اگر آپ دوسرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام سے کہنا چاہتے ہیں مولا میں آپ کی ولادت کی مبارکباد صرف دینے نہیں آیا ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے آیا ہوں، میں کربلا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا، اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں تو واپس نہیں جا سکتا، میں تو 2019 کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، میں کیسے کربلا واپس جاؤں گا؟ تو میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا ایک بات تو یہ ہے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ریونین کربلا سے باہر نہیں ہے، یہاں بھی کربلا ہے۔ کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کربلا پہلے بنی تھی، ایک کربلا آگے بننے والی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا شیعہ کون ہے، شیعہ کون ہے، تو میں کہتا ہوں شیعہ وہ ہے جس کا پاسٹ ماضی کربلا ہے، جس کا فیوچر امام کا ظہور ہے۔ شیعہ دو جنگ کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ شیعہ ماضی کو دیکھتا ہے، پاسٹ کو دیکھتا ہے، اسے کربلا نظر آتی ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے، اور وہ فیوچر کو دیکھتا ہے، اپنے امام کی آمد کو دیکھتا ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے اور کہتا ہے مجھے اہل بیت کا ساتھ دینا ہے۔ یہ شیعہ ہے۔ شیعہ خوشی بھی اہل بیت کے لیے کرے گا، سلم لمن سالمکم حرب لمن حارب۔ اللهم عجل وليك الفرج